Today we're going to wrap up this Sufi course. So it is the last day. آج یہ صوفی کورس کا آخری دن ہے. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے طریقہ اکتساب فیض. طریقہ اکتساب فیض, different ways of obtaining spiritual grace from a spiritual guide. طریقہ اکتساب فیض یہ مجموعی طور پر دو طرح کا ہوتا ہے. طریقہ فیض بالعموم, عمومی طور پر دو طرح کا ہوتا ہے. پھر اس میں ہر ایک قسم میں مختلف درجات ہیں, کلاسیفیکیشنز ہیں. آپ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ تو طریقہ فیض کے نیچے دو ہیڈنگز آئیں گی. طریقہ فیض کے نیچے یہ ہے طریقہ فیض, تو اس کے نیچے دو ہیڈنگ آئیں گی. ایک آئے گی نظر البشر اور دوسری آئے گی عبد البشر. تو یہ طریقہ فیض کی جو ہے اب دو اقسام ہو گئیں. ایک ہو گئی نظر البشر اور ایک ہو گیا عبد البشر. تو روحانیت میں دو طرح کی نالج ہوتی ہے, نیچے نہیں اوپر. ایک نالج تو وہ ہو گئی کہ جس میں آپ نے اپنے آپ کی کھوج کرنی ہے, اپنے آپ کو پہچاننے کی کھوج, جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے خودی. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, کیا چاہتا ہے تو. روحانیت میں جو پہلا کام ہے وہ اپنے آپ کو جاننا ہے. اور کیا جاننا ہے؟ یہ جاننا نہیں ہے کہ جی میرا نام شکیل ہے, میرے باپ کا نام وکیل ہے, میری ماں کا نام شکیلہ ہے, میرا باپ سندھ میں پیدا ہوا تھا, اس کا باپ پتہ نہیں کہاں پیدا ہوا تھا. This is not the knowledge that you're looking for about you. When we say explore yourself, it simply means there is a fortune cookie inside you. Crack open it and see what's hidden there. Crack open that fortune cookie inside you. یہ ایک مثال ہے. This is just an example. اپنے اندر یہ جاننا ہے کہ میری تقدیر میں رب نے کس درجے کا ایمان لکھا ہے, اور کیا میرا روحانی سفر ایمان پر ہی ختم ہو جائے گا یا ایمان سے آگے درجہ احسان پر بھی چل پاؤں گا. کیا کبھی رب مجھے ولی بنائے گا, میری تقدیر میں ولایت لکھی ہے. کیونکہ سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ ہر انسان, فرمان گوھر شاہی کر کے یہ جملہ لکھیں, فرمان گوھر شاہی, ہر انسان کافر کا بچہ بھی ولایت کا راز لے کر پیدا ہوتا ہے. ہر انسان کافر کا بچہ بھی ولایت کا راز لے کر پیدا ہوتا ہے. وہ تیرے اندر ہے. تیری تقدیر میں رب نے کیا لکھا ہے, تیرا ایمان کس درجے کا ہوگا, کیا تیرے مقدر میں ولایت ہے یا نہیں ہے, اور اگر ہے ولایت تو کس قسم کی ولایت ہے. کیا وہ ولایت ہے جس میں تیرا اختتام کلام الہی تک ہوگا, اللہ سے ہم کلام ہو سکے گا بس, یا تیرے مقدر میں اللہ کا دیدار بھی لکھا ہے. اور پھر یہ جاننا کہ کیا صرف دیدار ہی رہے گا یا کبھی ایسا بھی ہوگا کہ جن کے لیے رب نے فرمایا کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی بالفاظ دیگر کیا میرے مقدر میں اللہ کا وصل بھی لکھا ہے. یہ تمام چیزیں جاننا آپ روحانیت میں
اس کو پہلا قدم سمجھیں. اور جب آپ سب کچھ جان لیا، آپ نے رب تک پہنچ گئے، اب آپ نے رب کو جاننا ہے. جب تک اس کے مزاج کا پتہ نہیں چلے گا تجھے مشاہدہ حق کے ذریعے، تب تک تو خشیت الہی اور خوف الہی میں کیسے روئے گا؟ جب تجھے معلوم نہیں کہ کون سا کام رب کے دل کو پگھلا دیتا ہے، اس وقت تک تو اسے راضی کیسے کرے گا؟ خدا کا مزاج کیا ہے؟ خدا کا مزاج کیا ہے؟ خدا کو کون سا عمل تیرا بھا جاتا ہے؟ تیرا کون سا عمل، تیری کون سی ادا ہے جو رب کے دل کو پگھلا دیتی ہے؟ پھر رب کا رویہ کیا ہے؟ اس کا مزاج کیا ہے؟ کون سی چیزیں اسے ناپسند ہیں؟ یہ تمام اس وقت تجھے معلوم ہوگا جب تو مطالعہ شخصیت خدا کرے گا. خدا نے تجھے اپنی صورت پر بنایا ہے. جب تو نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو یوں جانو کہ آدھا تو تم نے رب کو پہچان ہی لیا ہے، کیونکہ خدا نے تجھے اپنی صورت پر بنایا ہے. بس مزاج تیرا اور رب کا مختلف ہے. جن چیزوں پر تجھے غصہ آتا ہے وہ چیزیں مختلف ہیں جو رب کو غصہ دلاتی ہیں. جن چیزوں سے تو خوش ہوتا ہے رب کسی اور چیز سے خوش ہوتا ہے. ان چیزوں کا فرق ہے، ورنہ بیہیویئر، مزاج، یہ تمام چیزیں تجھ میں بھی ہیں، اس میں بھی ہیں. Perhaps this is why the Prophet of Islam said, "Man arafa nafsahu," one who has studied himself, he has merely studied God. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. جس نے اپنے آپ کی کھوج کر لی، یعنی بالفاظ دیگر جس نے اپنا عرفان حاصل کر لیا. من عرف نفسہ، جس نے اپنا عرفان حاصل کر لیا. فقد عرف ربہ، ارے اس نے تو رب کا عرفان حاصل کیا ہے اپنے اندر جھانک کے. وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تو تمہارے ہی عرفان کے پیچھے دکان لگا کے بیٹھا ہوں. تو روحانیت دو چیزوں پر ہے. Spirituality consists of two types of knowledge. Number one, know yourself. And when you have known yourself, it will link to knowing God. These are only 2 points in spirituality. تصوف میں صرف یہ 2 نقطے ہیں. تصوف میں خود ہی اپنا عرفان، اس کے بعد معرفت الہی. 2 نقطے ہو گئے. کتنے پوائنٹس ہو گئے؟ How many points? 2 points. Study yourself. Say it. Study yourself. Number 2, once you have studied yourself, now you have qualified to study God. اگر تم چاہتے ہو کہ تم رب کو پہچانو تو اس کے لیے ایک ابتدائی کوالیفیکیشن درکار ہے، ایک ابتدائی قابلیت درکار ہے. اور وہ قابلیت کیا ہے؟ کہ تیرے پاس تجربہ ہو پہچان کرنے کا. کیا ہو؟ کہ تو نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہو، خدا کو یقین آ جائے کہ اس کو پہچاننا آ گیا ہے. من عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا. کون ہے وہ؟ اور پہچاننا کیا ہے؟ اپنے اندر جھانک کر
روحانیت تصوف کے ذریعے اپنی روحوں کو بیدار کر کے یہ پتہ چلانا کہ میرے مقدر میں ایمان کا درجہ کون سا ہے، کہاں تک جا سکتا ہوں، کیا میں صرف رب سے ہم کلام ہو سکتا ہوں یا اللہ نے میرے اندر اور بھی صلاحیت باطن ودیت فرمائی ہے، اور کیا صرف دیدار الہی تک ہی جا سکتا ہوں یا میں مقام وصل کی طرف بھی چھلانگ لگاؤں۔ علامہ اقبال کا لطیفہ نفس جب پاک ہو گیا تو اب ان کا لطیفہ نفس پورے عالم ناسوت میں گھومے پھرے ادھر ادھر، اور بڑے مزے ان کے، ٹھیک ہے نا، کبھی خانہ کعبہ جا رہے ہیں روحانی طور پر لطیفہ نفس کے ذریعے، ہاں، کبھی بیت المقدس چلے گئے ہیں، کبھی مسجد نبوی جا رہے ہیں۔ جب وہ ان کا لطیفہ نفس گھومتا آسمانوں میں تو ایک دن آواز آئی، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، عشق کے امتحان ابھی اور بھی ہیں۔ مختلف آپ کے اندر ارواح ہیں، سب کا ایک اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ آپ کہاں تک جا سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو پہچاننا، اس کے لیے علامہ اقبال نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، اور وہ ہے خودی۔ خودی کہاں سے نکلا ہے؟ خود، جیسے آپ استعمال کرتے ہیں بقلم خود، یعنی میں نے خود لکھا اپنے پین سے، خود، بذات خود، یہ اپنی طرف اشارہ ہے۔ خودی کا لفظ نکلا ہے خود سے، اور خود کا مطلب ہے میں، اپنے بارے میں جاننا۔ تو روحانیت کا پہلا مقام کیا ہے؟ خودی، اور دوسرا کیا ہے؟ مطالعہ الہی۔ یہ ایک ایسی سیڑھی ہے جس میں صرف دو طبق ہیں، پہلا اور دوسرا، بات ختم ہو گئی۔ تو روحانیت آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے؟ کتنے نقطے ہیں روحانیت میں؟ دو، پہلا نقطہ اور دوسرا نقطہ، یہ ہو گیا ہے، یہ روحانیت کی تشریح ہو گئی۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.